اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اقول لما ثبت کونہ قادرا فی الجملہ شرع فی بیان عموم قدرتہ وقد نازع فیہ الحکماء۔ بات ہماری اس بات میں چل رہی تھی کہ آیا خداوند متعال کی قدرت عمومیت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی؟ خداوند متعال کی قدرت لامتناہی ہے یا نہیں ہے؟ اس بات میں ہماری بات شروع ہوئی تھی، اور شارع محترم نے فاضل مقداد، جناب فاضل مقداد نے قبل اس کے کہ ثابت کریں دلیل کے ساتھ کہ خدا کی قدرت عمومیت رکھتی ہے، پہلے اقوال کو ذکر کیا، اور اقوال کیا تھے پچھلے درس میں آپ کی خدمت میں عرض ہو گئے تھے، فقط تطبیق کرنی ہے اس کی۔ ایک نقطے کی طرف اشارہ کرتا چلوں، پچھلے درس میں جو ملاک ذکر کیا تھا وہ یہ بیان کیا تھا، ممکن ہے بعض عبارتیں نارسا ہوں یا اس میں کچھ غلطی ہو، میں دوبارہ تصحیح کرتا ہوں اس کی۔ وہ یہ ہے کہ ایک انسان قادر ہونے سے، یعنی اس کی قادریت تب سلب ہوگی، دو صورتیں ہوتی ہیں اس کی، یا تو خود اس کے اندر نقص موجود ہے، یعنی فاعل تام نہیں ہے، یعنی خود عاجز ہے وہ، اس وقت اصلا ہم قادر کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ خدا کے مورد میں یہ والا مسئلہ نہیں ہے، خدا کے بارے میں ابھی ہم نے قادر ہونا ثابت کر دیا ہے دلیل عقلی کے ذریعے کہ خداوند متعال قادر ہے۔ بس معلوم ہو گیا کہ خدا کے مورد میں فاعل کی فاعلیت تام ہے۔ اب بات یہ آتی ہے کہ آیا وہ ہستی کہ جس کی فاعلیت تام ہو، آیا وہ ہر صورت میں، ہر حالت میں، ہر کام انجام دے سکتی ہے یا نہیں دے سکتی؟ اس کا ملاک یہ ذکر کیا تھا کہ ہم نے فقط فاعل کی فاعلیت کو مد نظر نہیں رکھنا، بلکہ قابل کی قابلیت کو بھی مد نظر رکھنا ہے۔ اگر فاعل کی فاعلیت تام ہو اور قابل میں یہ صلاحیت نہ ہو کہ وہ فیض قبول کرے فاعل سے، تو اس قابل کے اندر موجود نقص سبب نہیں بن سکتا کہ ہم فاعل کے بارے میں کہیں کہ اس کی قدرت محدود ہے۔ واضح ہے؟ یعنی ہم قابل کو دیکھتے ہوئے کہ اس کے اندر نقص موجود ہے، صلاحیت موجود نہیں ہے، ہم آ کر فیصلہ کریں کہ یہ جس کو ہم نے قادر ثابت کیا ہے، چونکہ یہ اس کے اندر اثر گزار نہیں ہو رہا، پس اس کی قدرت محدود ہے، یہ نتیجہ ہم نہیں لے سکتے۔ جو یہ نتیجہ لے گا وہ غلط کر رہا ہے، بلکہ فاعل کی فاعلیت کے تام ہونے کی صورت میں ہم اس وقت اس کے بارے میں کہیں گے کہ اس کی قدرت محدود ہے کہ جب قابل کے اندر صلاحیت موجود ہو فیض قبول کرنے کی، اور یہ قادر اس کے اندر اثر نہ کر سک رہا ہو، تب ہم کہیں گے کہ اس کی قدرت کیا ہے، محدود ہے۔ مثلا اگر کہیں کہ خداوند متعال قادر ہے اور الف کے اندر صلاحیت موجود ہے کہ وہ مخلوق خدا واقع ہو،
لیکن خدا اس کو خلق نہیں کر پا رہا، تب ہم کہیں گے کہ خدا کی قدرت کیا ہے؟ محدود ہے۔ یا مثلا عام سی مثال دوں، آپ اس میز بنانے کے لیے جتنا مٹیریل ضروری ہے آپ ایک مستری کو لا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ایک میز بنا کر دو، اگر اس حالت میں وہ میز نہ بنا سکے تو تب ہم کہیں گے کہ اس کی قدرت محدود ہے، کیونکہ وہ اس قسم کا میز بنانے کے قادر نہیں ہے۔ مٹیریل پورا ہے، اگر یہ قادر ہوتا تو حتماً اس قسم کا میز بنا دیتا، نہیں بنا پا رہا، پس یہ اس کی قدرت محدود ہے۔ خاص قسم کے میز بنا سکتا ہے، اس قسم کا میز بنا نہیں سکتا۔ لیکن اگر آپ اس کو لکڑی ہی جناب چھوٹی سی لا کر دے دیں اور کہیں اتنا بڑا میز بنا کر دیں، اب آپ مستری کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ اس کی قدرت محدود ہے، یعنی نقص موجود ہے قابل میں، اس کے نقص کو دیکھتے ہوئے آپ اشکال کہاں کر رہے ہو؟ فاعل میں، کہ فاعل کی قدرت محدود ہے۔ نہیں، ایسے یہ تلازم نہیں ہے اس کے اندر۔ پس قادر کی قدرت تب محدود ہوگی کہ جب قابل میں یہی قادر کی قدرت تب محدود ہوگی کہ جب قابل میں صلاحیت موجود ہو اور قادر اس کے اندر اثر نہ کر پا رہا ہو، تب وہ محدود قدرت رکھنے والا ہوگا۔ لیکن اگر اس میں قدرت ہی موجود نہ ہو اس کے اندر فیض قبول کرنے کی، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ قادر نہیں ہے اس مورد میں۔ پس اجتماع النقیضین کو جمع کرنا اگر خدا نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کے اندر کیا نام ہے اجتماع نقیضین جمع ہو سکتے ہیں لیکن خدا نہیں کر پا رہا، نہ، اصلاً وہ عدم ہے، محال ہیں، اور محالات کبھی بھی متعلق قدرت واقع نہیں ہوتے، کیونکہ محالات عدم ہیں، اور خدا کس چیز پہ قادر ہے؟ شے پر، اور یہ ایسے آدم ہیں کہ جو کبھی بھی شے میں بدل نہیں سکتے۔ واضح؟ اسی طریقے سے باقی سوالات جتنے بھی مطرح ہوتے ہیں ان کا جواب کلی طور پر یہی ہے۔ خوب، عبارت پڑھتے ہیں۔ اقولو لما ثبت کونہ قادرا فی الجملہ، جب یہ ثابت ہو گیا فی الجملہ کہ خداوند متعال قادر ہے، شرع فی بیان عموم قدرت ہی، تو مصنف نے شروع کیا خدا کی عمومی قدرت کو بیان کرنا۔ وقد نازع فیہ الحکماء، حکماء اس مسئلے میں مخالفت کرتے ہیں، اور عرض کیا تھا کہ یہ علامہ کی فہم کے مطابق ہے کہ حکماء خدا کی قدرت کو محدود سمجھتے ہیں، وَإِلَّا اگر فلاسفہ کے کلام کی طرف رجوع کیا جائے تو شواہد نہیں ملتے کہ جس سے یہ ثابت کیا جا سکتا ہو کہ فلاسفہ خدا کی قدرت کی محدودیت کے قائل ہیں، بلکہ وہ کہنا کچھ اور چاہتے ہیں، مطلب کو صحیح طریقے سے سمجھا نہیں گیا۔ بہرحال حکماء مخالفت کرتے ہیں عمومی قدرت کے، حیث قالوا، چونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ انہ واحد لا یصدر عنہ الا الواحد، کیونکہ خداوند متعال واحد ہے اور فلسفی قاعدہ یہ کہتا ہے کہ واحد سے فقط واحد صادر ہو سکتا ہے، پس اس کائنات میں جو کثرت موجود ہے وہ خدا نے خلق نہیں کی، خدا نے فقط ایک چیز خلق کی ہے، مثلا عقل اول، باقی مخلوقات کو خدا نے خلق نہیں کیا، پس اس اعتبار سے خدا کی قدرت محدود ہے۔ یہ پہلا قول۔ والثنویۃ حیث زعموا، اور ثنویہ قائل ہیں، یہ عطف ہوگا وقد نازع فیہ الحکماء وقد نازع فیہ الثنویہ، ثنویہ بھی مخالفت کرتے ہیں۔ حیث زعموا، ان کا گمان کیا ہے؟ ان کا گمان یہ ہے کہ انہ لا یقدر علی الشر، خداوند متعال قادر مختار یہ شر پر قادر نہیں ہے، یعنی شر کو ایجاد خدا نہیں کرتا، یہ دوسرا قول۔ والنظام،
اور نظام نے بھی مخالفت کی ہے عمومی قدرت کی، حیث اعتقدا، کیونکہ وہ اعتقاد رکھتا ہے کہ انہ لا یقدر علی القبیح، کیونکہ خداوند متعال قبیح فعل انجام دینے پر قادر نہیں ہے، بس اس نسبت میں وہ محدود ہو گیا۔ والبلخی، اور بلخی نے مخالفت کی ہے عمومی قدرت کی اس مورد میں، حیث منع قدرتہ علی مثل مقدورنا، بلخی نے کہا ہے کہ خداوند متعال ہم جیسے افعال انجام نہیں دے سکتا، مقدورنا یعنی ہمارے افعال، ہم جیسے افعال انجام نہیں دے سکتا، یعنی ہم پانی پیتے ہیں، ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، ہم سوتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، خداوند متعال یہ افعال انجام نہیں دے سکتا، پس خدا اس کی نسبت کیا ہو گیا؟ محدود ہو گیا۔ والجبائیان حیث احال قدرتہ علی عین مقدورنا، اور جبائیان نے بھی خدا کی قدرت کے عمومی ہونے کی مخالفت کی ہے، کیونکہ انہوں نے محال جانا ہے کہ خداوند متعال ہم عین مقدور پر قادر ہے، محال ہے یہ کہ خدا عین مقدور جس چیز پر ہم قادر ہیں اس پر خدا بھی قادر ہو، یہ محال ہے۔ یعنی یہ جو میں گفتگو کر رہا ہوں، چونکہ میرے اندر قدرت موجود ہے لہذا گفتگو کر رہا ہوں، لیکن خداوند متعال میرے اس فعل کے اوپر قادر نہیں ہے، خدا میرے اس بولنے والے فعل میں کسی بھی طریقے سے مدخلیت نہیں رکھتا، قدرت نہیں رکھتا۔ کیوں؟ اگر خدا قدرت رکھے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مورد میں وجود و عدم جمع ہو جائیں گے۔ کہاں پر؟ جہاں میں بولنا چاہوں اور خدا مجھے بلوانا نہ چاہے۔ اب میں بھی قادر ہوں، خدا بھی قادر ہے، میں قادر ہوں، مجھے بولنا چاہیے، خدا قادر ہے، مجھے نہیں بولنا چاہیے، بس یہاں پر بولنا نہ بولنا دونوں جمع ہو جائیں گے۔ یہ ہے جبائیان کی دلیل اس بات پر کہ خدا ہمارے عین افعال پر قادر نہیں ہے۔ والحق خلاف ذلك کلو یا کلے، حق جو ہے وہ ان تمام اقوال کے خلاف ہے۔ حق کیا ہے؟ حق یہ ہے کہ خداوند متعال تمام یہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں اقوال کے اندر ان پر قادر ہے، لیکن قدرت کی تفسیر کرنے کی ضرورت ہے کہ خدا کس طریقے سے قادر ہے۔ خدا سے واحد فقط صادر نہیں ہوا بلکہ اس کائنات کی کثرت بھی خدا سے صادر ہوئی ہے۔ خدا شر کو خلق کر سکتا ہے، خدا کبھی فعل انجام دے سکتا ہے، قدرت کو اگر فقط مد نظر رکھیں تو خدا یہ کر سکتا ہے، اور میرے افعال کے اوپر بھی خدا قادر ہے۔ اب اس کی الگ تفسیر کی ضرورت ہے کہ باب حادثہ چونکہ ابتدائی کتاب ہے لہذا نہ شارح نے یہاں پر ذکر کیا نہ مصنف نے، انشاءاللہ جب کشف المراد میں وارد ہوں گے تو وہاں پر تفصیلاً اس کے بارے میں عرض ہوگا اور ان کے دلائل کو رد کیا جائے گا۔ خوب، اصل مدعا ہمارا یہ ہو گیا کہ خداوند متعال جس طریقے سے قادر ہے اسی طریقے سے اس کی قدرت بھی عمومیت رکھتی ہے۔ قدرت میں خداوند متعال نامتناہی ہے، یعنی ایسی کوئی چیز نہیں ہے کائنات کے اندر کہ جو شے تو ہو، ممکن تو ہو، لیکن خدا کی قدرت کے دائرے سے خارج ہو، نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے۔ اب آ جاتے ہیں دلیل کے اوپر۔ کہتے ہیں اس عمومیت کے اوپر ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے، کہتے ہیں دیکھیں جب ہم نے ثابت کر دیا کہ خداوند متعال قادر ہے تو اس قدرت کی عمومیت کو روکنے کے لیے اگر کوئی مانع موجود ہوگا تب تو قدرت محدود ہو سکتی ہے، لیکن اگر کوئی مانع موجود ہی نہ ہو، قدرت کے راستے میں رکاوٹ بننے والا کوئی ہو ہی نہیں، تو جیسے ہی ہم نے اس کی قدرت ثابت کی ہے اس کی عمومیت ثابت ہو جائے گی۔ اور معنی دو طریقے کے ہو سکتے ہیں، یا معنی فاعل کی ذات میں ہے کہ قادر اس طریقے کا قادر ہے کہ یہ عمومی طور پر اپنی قدرت کو اعمال
نہیں کر سکتا، اس کی قدرت تمام موجودات کی طرف تعلق پیدا نہیں کر سکتی، یا ذات کی طرف سے معنی موجود ہے، یا کیا ہے مقدور کی طرف سے کیا ہے معنی موجود ہو، تب تو قدرت محدود ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ہم نے ثابت کر دیا کہ خداوند متعال کے مورد میں نہ تو ذات خدا میں کوئی معنی موجود ہے اور نہ ہی مقدور کے اندر کوئی معنی موجود ہے، جب دونوں طرف سے معنی نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی قدرت کیا ہے عام ہے۔ اس کو ان دونوں کو الگ الگ بررسی کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں اس کی۔ خدا کیوں سوال ہے؟ اگر وہ مقدور میں مانے ہو تو ثابت ہوا تو عمومی قدرت پھر بھی پائی جائے گی خدا میں، کیونکہ وہ تو اس میں نقص ہے نا، مقدور میں ہے۔ ہاں میں نے کیوں ادھر بیان کیا کہ مقدور میں مان لیا یا ذات میں، دونوں میں نہ ہو تب وہ اس قدرت عمومی ہوگی نہ، یہاں پہ تحلیل مسئلے کو اسی طریقے سے آگے کر رہے ہیں نا، ہونا نہیں چاہیے تھا مقدور ذات ٹھیک ہے نا، اس میں آئے گا ابھی، چونکہ مقدور کے بارے میں آپ قدرت کس مقدور کی کس صفت کے متعلق ہو رہی ہے وہ بات آئے گی وہاں پہ میں عرض کروں گا کہ یہاں کیا مراد ہے۔ خدا کی ذات جو ہے معنی نہیں رکھتی، اس کی کیا وجہ ہے، اس کو پہلے آج ہم تحلیل کرتے ہیں، اور وہ مقدور والی بات اگر ٹائم ہوا تو عرض کروں گا، نہیں تو انشاءاللہ کل تفصیلاً عرض کروں گا کہ مقدور کا معنی کیوں ذکر کیا ہے یہاں پر۔ خداوند متعال اس کی ذات ہم نے ثابت کیا ہے کہ یہ ایسی ہستی ہے، ایسی ذات ہے، ایسی حقیقت ہے کہ جو لامتناہی ہے۔ دوسری خصوصیت کہ جو اس ہستی اور اس حقیقت کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ خدا مجرد ہے۔ جب مجرد کی تعبیر استعمال کی جاتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ ہستی زمان و مکان کے قید سے خارج ہے، یعنی جتنی بھی محدودیتیں ایک ذات کے لیے ہونی چاہیے، خداوند متعال کی ذات ان تمام محدودیتوں سے مجرد ہے۔ تمام محدودیتوں کا سرچشمہ دو ہی چیزیں ہیں، زمان و مکان۔ ایک مخلوق کے لیے اگرچہ ذات کے اعتبار سے بھی محدودیت ہے، وہ بعد میں بحث کریں گے۔ خدا کی ذات مجرد ہے۔ جب خداوند متعال کی ذات مجرد ہے، اس کا مطلب یہ کہ خدا نہ تو زمان رکھتا ہے اور نہ ہی مکان، یعنی خدا کے مورد میں ہم زمانی زبان استعمال نہیں کر سکتے۔ مثلا ہم انسان کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ علی کل آیا اور عامر پرسوں آئے گا، میں آج یہاں موجود ہوں، یہ کل آج یہ تمام چیزیں اس ذات کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں کہ جو زمانہ رکھتا ہو۔ ہم زمانے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں تو لہذا زمانی گفتگو کرتے ہیں۔ چونکہ ہم مکان رکھتے ہیں لہذا اس وجہ سے ایک چیز میرے نزدیک ہوتی ہے اور دوسری چیز مجھ سے دور ہوتی ہے۔ مثلا یہ کتاب میرے نزدیک پڑی ہے اور آپ مجھ سے دور بیٹھے ہیں۔ یہ قرب اور بعد کب وجود میں آتا ہے کہ جب انسان مکان رکھتا ہو، جب ایک ذات مکان رکھتی ہو۔ چونکہ مکان رکھتی ہے بس مکان کا لازمہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں قریب ہوں، کچھ چیزیں بعید ہوں۔ لیکن اگر کوئی ایسی ذات ہو کہ جو مجرد ہو، جس طرح کہ خداوند متعال کی ذات ہے، زمان و مکان سے خالی ہے، زمان و مکان نہیں رکھتی، تو اس کا لازمہ کیا نکلے گا؟ اس کا لازمہ یہ نکلے گا کہ ذات خدا کی اپنی تمام مخلوقات کی طرف نسبت مساوی ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے
کہ خداوند متعال کی ذات کے آپ قریب ہوں، میں بعید ہوں۔ یہ قرب و بعد خداوند متعال کے مورد میں پایا نہیں جاتا۔ خدا مکان نہیں رکھتا، پس چونکہ خدا مکان و زمان سے منزہ ہے، پس ذات خداوند متعال تمام مخلوقات کی طرف مساوی نسبت رکھتی ہے۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، خود قرآن کہتا ہے کہ جہاں بھی تم جاؤ وہاں وجہ اللہ موجود ہے، خدا کی ذات موجود ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، سب کے لیے ہے کہ ہم تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ یہ کیوں تعبیریں استعمال ہو رہی ہیں؟ خداوند متعال انسان کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہے کہ میں تم سب کی نسبت ایک نسبت رکھتا ہوں، میرے نزدیک کوئی قریب و بعید نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کوئی مخلوق مجھ سے قریب ہو، کوئی مخلوق مجھ سے بعید ہو۔ زمانی اور مکانی اعتبار سے بات ہو رہی ہے، ابھی وہ قرب والی بات نہیں ہو رہی ہے کہ قربی اعتبار سے، معنوی اعتبار سے بعد یہ چیز پایا جاتا ہے، وہ ایک روحانی اور وہ الگ چیز ہے، وہ زمان و مکان سے بالا تر ہے۔ ابھی بات یہ ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے آپ مجھ سے دور بیٹھے ہیں اور میں نزدیک بیٹھا ہوا ہوں اس کتاب کے، اس طریقے سے خدا کسی کے ساتھ کوئی نسبت قرب و بعد کی نہیں رکھتا۔ پس چونکہ خداوند متعال مجرد ہے، پس تمام مخلوقات کی طرف نسبت مساوی ہے خدا کی۔ ایک مطلب ثابت ہو گیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ خداوند متعال کی صفات کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ صفات خدا عین ذات ہیں۔ یعنی کیا مراد عین ذات ہے؟ یعنی واقع میں دو چیزیں نہیں ہیں کہ ایک خدا ہو اور دوسری قدرت ہو، مثلا جس طریقے کے انسان کے اندر ہے۔ انسان کے اندر دو حقیقتیں ہیں، ایک اس کی ذات ہے اور دوسری کیا ہے؟ علم ہے۔ علم عارض ہوتا ہے انسان کے اوپر، لیکن خداوند متعال کے مورد میں واقعیت فقط ایک ہے، وہ ہے ذات خدا۔ اس ذات خدا کو لامتناہی ہونے کی وجہ سے ہم مختلف ناموں سے یاد کرتے ہیں۔ کبھی ہم اس کو قادر کہتے ہیں، کبھی ہم اس کو مالک کہتے ہیں، کبھی ہم اس کو رازق کہتے ہیں، کبھی یہ اپنی اختلاف کی وجہ سے، کبھی حی کہتے ہیں اس کو، کبھی قیوم کہتے ہیں اس کو۔ کیوں؟ کیونکہ لامتناہی ہے۔ بس مکتب تشیع کا نظریہ یہ ہے کہ صفات خداوند عین ذات ہیں، تو قدرت خدا صفت ہے خدا کے لیے اور صفت ذات میں سے ہے، اور صفات ذات عین ذات ہوتی ہیں۔ پس اگر ذات خداوند مساوی ہے تمام مخلوقات کی نسبت، تو قدرت الہی جو کہ عین ذات ہے تو وہ بھی کیا ہوگی؟ تمام مخلوقات کی طرف اس کی نسبت مساوی ہوگی۔ یعنی کوئی مخلوق ایسی نہیں ہوگی کہ جو مخلوق تو ہو خدا کی لیکن قدرت اس کے متعلق نہ ہوتی ہو، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ قدرت عین ذات ہے۔ اور ذات کو چونکہ ہم نے تساوی ثابت کیا ہے، مساوی ثابت کیا ہے مخلوقات کی نسبت مجرد ہونے کی وجہ سے، پس قدرت الہی بھی کیا ہوگی؟ مساوی ہوگی۔ پس ثابت ہوا کہ ذات الہی کی طرف سے مانع موجود نہیں ہے۔ عبارت دیکھیں، وَالدَّلِيلُ عَلَى مَدَّعِينَاهُ، جس چیز کا ہم نے دعویٰ کیا ہے کہ خداوند متعال کی قدرت عمومیت رکھتی ہے، اس پر دلیل یہ ہے کہ انہ قد انتفى المانع بالنسبت الى ذاته وبالنسبت الى المقدور، کیونکہ مانع ذات کی طرف سے بھی منتفی ہے اور مقدور کی طرف سے بھی منتفی ہے۔ فَيَجِبُ التَّعَلُّقُ الْعَامُ، پس ضروری ہے کہ قدرت عمومیت رکھتی ہو، قدرت متعلق ہو تمام چیزوں کے جو کہ مخلوق ہیں۔ اما بیان الاول، ذات کی طرف سے معنی کیسے منتفی ہے اس کو یہاں پر بیان کرتے ہیں۔
فہوا ان المقتضی لکونہ تعالی قادرا ہوا ذاتہ، کہتے ہیں کہ خداوند متعال قادر ہو، اس چیز خدا کی قدرت کا اقتضا کس نے کیا تھا؟ خدا کی ذات نے کیا تھا، چونکہ خدا وجود رکھتا ہے اور خدا ہے، پس اس کو قادر ہونا چاہیے، پس قدرت کی علت اور اقتضا اس کی ذات ہے۔ وَنِسْبَتُهَا، اور ذات جو ہے اس کی نسبت الی الجمیع، تمام مخلوقات کی طرف، متساویۃ، خدا کی ذات تمام مخلوقات کی طرف جو وہ متساوی ہے، مساوی ہے۔ کیوں؟ لتجردھا، چونکہ ذات الہی مجرد ہے۔ فَيَكُونُ، پس جب ذات مجرد مساوی ہے تمام مخلوقات کی نسبت، تمام مقدورات کی نسبت، فَيَكُونُ مُقْتَضَاهَا أَيْضًا متساویۃ النسبہ یا متساوی النسبہ، تو اس کا جو مقتضا، ذات کا جو مقتضا ہوگا، ذات کا مقتضا کون ہے؟ قدرت۔ ذات مقتضی تھی اور اس کا مقتضا کیا تھا؟ قدرت تھا، یعنی ذات نے طلب کی تھی قدرت کو، اور جس چیز کو طلب کیا گیا وہ کیا تھی؟ قدرت تھی۔ قدرت بھی کیا ہے؟ متساویۃ النسبہ ہے، وہو المطلوب، اور یہی ہم بات ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اور یہ متساویۃ النسبہ کیوں ہے؟ کیونکہ قادر قدرت عین ذات ہے، ذات الہی سے پھوٹتی ہے قدرت، پس چونکہ قدرت ذات جو ہے مساوی ہے، پس قدرت بھی مساوی ہے، پس ذات الہی کی طرف سے معنی موجود نہیں ہے۔ بعد میں ذکر کرتے ہیں کہ مقدور کی طرف سے بھی معنی موجود نہیں ہے، پس قدرت عام ہے، کیونکہ اس کو بعد میں ذکر کرتے ہیں کہ وقت ختم ہو گیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔